نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لفظی ترجمہ. ودخل اور داخل ہوئے معہ ان کے ساتھ السجن یعنی معہ ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ چونکہ گزشتہ سبق کے مضمون کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل. السجن قید خانہ جیل. فتیان یہ تثنیہ ہے. تثنیہ جو دو پر دلالت کرے اس کلمے کو کہا جاتا ہے اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. دنیا کی کسی بھی زبان میں کسی بھی لینگویج میں دو کے لیے الگ لفظ نہیں، الگ کلمہ نہیں ہے. ایک سے زیادہ ہو جائے تو اس اطلاق ہوتا ہے. اور یا مثلا انگلش میں اس کے ساتھ ایس لگاتے ہیں تو وہ لفظ جو ہے جمع کا معنی دیتا ہے. عربی زبان میں ایک کے لیے الگ لفظ ہے اور دو کے لیے الگ ہے جس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور دو سے بڑھ جائے تو پھر جمع کا معنی دے گا. تو فتیان جو ہے یہ بھی فتح کا تثنیہ ہے. فتح لفظی معنی اس کے ہیں نوجوان. ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یقال لہ فتح یقال لہ ابراہیم، اور اصلی لفظ استعمال ہو انہم فتیۃ، اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اصطلاح میں فتح جو ہے غلام کو کہتے ہیں. فتیان دو غلام. قال کہا احدہما ان دو غلاموں میں سے
ایک نے، اور انی یقیناً میں ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں خواب میں، کیونکہ یہ خواب بیان کر رہے ہیں. اعصر، عصر نچوڑ کو کہتے ہیں، عصر یعصر اعصر، میں نچوڑتا ہوں، کشید کر رہا ہوں، خمرہ شراب. وقال الاخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی یقیناً میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں، احمل اٹھائے ہوئے ہوں، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، اور احمل بوجھ اٹھانا، میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر پر، خبزن روٹیاں. خبز، الخبز اور الطیر یہ اس میں جنس ہے. اس میں جنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روٹی اور لاکھوں روٹیاں، سب کے لیے خبز لفظ استعمال ہوتا ہے. تأکل کھا رہے ہیں، منہ تأکل الطیر پرندے، منہ اس میں سے، نبئنا، نبئنا بتا دیجئے، یعنی بتلا دیجئے، خبر دیجئے، چونکہ نبی نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں. نبئ خبر دیجئے، ہمیں، نبئنا ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے، بتأویلہ اس کی اصل، تعویل تعبیر، تعبیر ہمیں بتا دیجئے اس کی حقیقت کیا ہے. انا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین نیکوکاروں میں سے، مخلصین میں سے. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا نہیں، یأتیکما آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام وہ کھانا، ترزقانہ جو تم دونوں کو روزی کے طور پر دیا جاتا ہے، ترزقانہ رزق، روزی کے طور پر دونوں کو دیا جاتا ہے. یہ ترزقان جو ہے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے اور پیسی وائی سے فعل مجہول ہے. الا مگر، نبأتکما بتا دوں گا میں تم دونوں کو، قبل ان یأتیکما، قبل ان اس سے پہلے کہ تم دونوں کے پاس آئے وہ کھانا یا یہ تعبیر، یعنی وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے. اور ذالکما جو ہے یہ پھر اس تعبیر کی طرف اشارہ ہے. یہ تعبیر مما ان انعامات میں سے ہے، اس میں سے ہے، یعنی علمنی ربی جو سکھلائی ہے مجھے، ربی میرے پروردگار نے، انی بے شک میں نے، ترک کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ملت دین قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں مان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، وہم بالآخرت اور وہ آخرت پر، ہم کافرون ایمان نہیں رکھتے ہیں، منکر ہیں، آخرت کو بھی نہیں مانتے ہیں. واتبعت اور پیروی کی میں نے، ملت آبائی اپنے بزرگوں کے دین کی. وہ بزرگ کون ہے؟ ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام، وہ اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی. ما کانا نہیں مناسب، نہیں جائز، لنا ہمارے لیے، ان نشرک کے شریک ٹھہرائے، حصہ دار ٹھہرائے ہم، باللہ اللہ پاک کے ساتھ، من شیء کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ پاک کا، علینا ہم پر، وعلی الناس اور تمام انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں احسان مانتے اللہ کا. یا صاحبائی، یا صاحبائی، یہ بھی اصل میں صاحبائنی، دو ساتھی، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، رفیق. یا صاحبائی السجن، چونکہ سجن کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے تو وہ نون ڈراپ ہو گیا ہے. یا صاحبائی اے دو ساتھیوں، السجن جیل کے. ارباب، ارباب یہ رب کی جمع ہے، پالنہار، پالنہار پرستش کے لائق، معبود بندگی کے لائق. متفرقون الگ الگ،
فرق سے نکلا ہے، فارقاف، الگ الگ، جدا جدا، متفرقون خیر بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ پاک، الواحد ایک ہے، القہار سب پر غالب ہے، ما تعبدون نہیں پوجتے تم، بندگی نہیں کرتے تم، من دونہ ان سے نیچے، الا اسماء مگر ناموں کو، نہیں پوجتے تم ان سے نیچے مگر ناموں کو، اسماء اسم کی جمع ہے، نام کو کہتے ہیں، سمیتموہا رکھ لیے ہیں تم نے وہ نام، سما یسمی تسمیہ نام رکھنا، تم نے نام رکھا ہے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے بزرگوں نے، تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ نہیں اتاری ہے اللہ پاک نے، بہا ان کے بارے میں، من سلطان سلطان دلیل، کوئی دلیل، ان الحکم نہیں ہے حکم فیصلہ، الا للہ مگر اللہ پاک کے لیے، ہمارا حکم دیا ہے انہوں نے، اللہ تعبدو کہ بندگی نہ کرو تم، الا ایاہ مگر ان کی، ذالک الدین القیم یہ دین ہے سیدھا، القیم سیدھا مضبوط، ولیکن الناس لیکن اکثر الناس، ولیکن اکثر الناس مگر اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، یا صاحب السجن اے دو ساتھیوں قید خانہ کے، اما جہاں تک، اما اس کا ترجمہ کریں گے، رہا، اب تعبیر بتا رہا ہے نا یوسف علیہ السلام، اما احدکما رہا تم میں سے ایک، اور یہ اما جو ہے حرف شرط کہتے ہیں، اس کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہے، یہ جہاں آ جائے، جس طرح علماء حضرات جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ دیتے ہوئے صلاۃ و سلام کے بعد فاعوذ باللہ، اما بعد فاعوذ باللہ کہتے ہیں، فا اعوذ باللہ کے اوپر فا لگا دے، اس لیے کہ اسے پہلے اما بعد انہوں نے کہا ہے، تو فا کا آنا ضروری، لیکن اکثر حالات میں یہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اما احدکما تم میں سے ایک جو ہے، فیسقی فیسقی تو پلائے گا وہ، سقا یسقی پانی پلانا، پلائے گا وہ، ربہ اپنے آقا کو، اپنے باس کو، مالک کو، خمرن شراب، واما الآخر اور رہا دوسرا، فیصلب یصلب سلیب سے، سلیب پھانسی دینا، سولی دیا جائے گا، یصلب چونکہ پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے، یصلب سولی دیا جائے گا وہ، اور فتأکل پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ رأس سر کو کہتے ہیں، من رأسہ اس کے سر میں سے، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر معاملہ، الذی فیہ وہ جو اس کے بارے میں، فیہ تستفتیان، جس طرح فتیان تھا، وہ فتیان دو نوجوان تھے، وہ استفتاء یعنی جواب سوال کر رہے تھے، وہ سوال کا مضبوط جواب مانگ رہے تھے، تو فرمایا تستفتیان تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تعویل پوچھ رہے ہو، تعبیر کہہ رہے ہو، تستفتیان لفظ استفتاء سے ہے، استفتاء مفتی سے کسی مسئلے کا شرعی حل پوچھنا، اس کو مفتی جو جواب لکھتا ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں، فتویٰ فتح، جس طرح بھی بتایا جوان کو کہتے ہیں، جوان مضبوط ہوتا ہے، تو مفتی کا جواب جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، اس لیے بھی وہ مضبوط جواب ہوتا ہے، اس لیے اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، اور جو بندہ پوچھتا ہے اس کو استفتاء کہتے ہیں۔ وقال اور کہا، للذی اس شخص سے، ظن سمجھتے تھے وہ، انہو اب سمجھتے تھے، ظن خیال کرتے تھے یوسف علیہ السلام، انہو کہ وہ جو ہے، یہ دوسرا بندہ
ناجن نجات پانے والا ہے، بری ہونے والا ہے، رہا ہونے والا ہے۔ اور منہما ان دونوں میں سے، ان سے کیا کہا؟ اذکرنی، تو ذکر یذکر، اذکر یاد کر، اذکرنی ذکر کر میرا۔ یہ ذکر کرنے سے مراد اس طرح بندہ ہے، عبرانی ہے اور معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور جیل میں پڑا ہوا ہے اتنے دنوں سے، یہ حالات اس تک پہنچاؤ۔ عند ربک، اپنے آقا کے سامنے، ویسے بھی تمہیں رہائی ملنے والی ہے۔ فَأَنْسَاهُ، پس بلا دیا اس کو، الشیطان، شیطان نے، انسا ینسی، انسا بلانا، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا سے، فلبث یلبث، سو ٹھہرے رہے وہ، فی السجن، زندان میں، قید خانہ میں، بضع، کئی، سنین، سال، سنین سنتن، سال کو کہتے ہیں جمع سنین، بضع سنین، تو بضع کا اطلاق جو ہے اپلیکیشن اس کا 3 to 9، 3 سے لے کر 9 تک، 3 سال رہے یا 5 سال یہ ہے یا 7 سال رہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 36 تا 42 کی تفسیر۔ اس رکوع میں یہ ترجمہ بھی ابھی آپ کو بتایا گیا، 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر ہے، اور یوسف علیہ السلام کا زندان میں کئی سال ٹھہرنا۔ اب اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے، انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، تو آیتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ نشانیاں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، مثلا خود یوسف علیہ السلام کا گناہ کے اس کے بھاگنا شاہی محل کے اندر، اور معاذ اللہ کہنا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور زلیخا کے خاندان کے ایک فرد کا واقعاتی گواہی پیش کرنا، وشہد شاہد من اہلہا، اور عزیز مصر کا یعنی زلیخا کے خاوند کا اقرار، انکی کنت من الخاطئین، بیوی سے کہا کہ تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، اور خود زلیخا کا اقرار، الآن حصحص الحق انا راودتہ، حق واضح ہو گئی اور میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام کا اقرار، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ فَصَرَفَ عَنْهُ، یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اگر تو نے ان کے مکر سے، بری تدبیروں سے میری حفاظت نہیں کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر یوسف علیہ السلام جیل جانے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر، دنیا کی مصیبت کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے۔ تو بے گناہی اس کی ثابت ہو گئی، پھر بھی اس کو جیل بھیجا گیا، اور ایک بے خطا کو خطا کار بنا کر پیش کیا گیا، تاکہ بیگمات مصر جو ہیں وہ خاوندوں کی قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے ان لوگوں کی نظروں سے دور کیا جائے۔ اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی وہ بھی داخل ہو گئے جیل میں، اور تورات کے بیان کے مطابق یوسف علیہ السلام جب جیل پہنچے تو جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے جیل کے اندرونی معاملات یوسف علیہ السلام کے حوالہ کیا۔ اب یعنی یوسف علیہ السلام
ان اختیارات کے مالک ہو گئے جو جیل کے اندر تھے، اور اس میں لوگوں کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آیا، ان کی خدمت کی اور اخلاق کا مظاہرہ کیا، احسان کا مظاہرہ کیا، جس کا حوالہ یہی لوگ دیتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تجھے محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو احسان جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے، یہ صالحیت سے اوپر کا درجہ ہے۔ ایک ہے نیکوکاری، ایک ہے حسن کاری، نیک کام کو شاندار طریقے سے کرنے کا مزاج۔ ایک نیک کام کیا جاتا ہے اور ایک اس نیک کام کو شاندار طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، یہ انبیاء کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کا حوالہ دیا، محسنین، آپ مخلص ہیں ساتھیوں کے ساتھ، آپ محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، بغیر بدلے کے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے خواب دیکھا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس جیل میں، قید خانے میں، دو جوان۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو جس چیز سے نچوڑ رہا تھا اس کا ذکر نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے انگور سے شراب نچوڑتے ہیں۔ اعصر خمرا، خمر اصل میں عربی میں شراب جو ہے ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں، لیکوئڈ۔ شراب، دودھ ہے، پانی ہے، شربت ہے، سب کو مشروبات کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں جس کا اردو میں ترجمہ شراب ہے اس کو خمر کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اور عقل کی حفاظت کا حکم ہے، اس لیے کہ عقل جب نہ رہے تو اللہ بندے سے خطاب نہیں کرتا ہے کہ اے میرے بندے یہ کرو یہ نہ کرو، وہ اللہ کا موقع ہے۔ عقل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے کہ میرے بندے اس کام میں میری رضا ہے اور اس کام سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ لہذا عقل جب چلی جائے تو انسان اور حیوان میں فرق باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے شریعت اسلامی میں عقل کی حفاظت کا حکم ہے، اور جو چیزیں عقل کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مثلا شراب پر پابندی ہے، اور ایڈکشن پر، نشہ پر پابندی ہے، چرس پر پابندی ہے، اور اسی طرح دوسری جتنے بھی مشروبات میں جو نشاور چیزیں ہیں ان سب پر پابندی ہے، اس وجہ سے کہ انسان شراب پینے کے بعد اپنی بیوی اور اپنی بہن میں، اپنی بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر سکتا، اور اپنے مالک کا حق جو ہے وہ نہیں پہچان سکتا۔ ہاں، آصر خمرہ، اور خمار عربی میں چادر کو کہتے ہیں، خمار جسے ڈھانپا جاتا ہے سر۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل فوق راسی، اٹھا رکھا ہوں میں نے اپنے سر پر، خبزن، روٹیوں کا ٹوکرا ہے، تاکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے کھاتے ہیں، نبئنا بتأویلہ، بتلا دیجئے اس کی تعویل حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے محسنین میں سے، حسن کاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں تو ایک بار تو نہیں دیکھا ہوگا، بارہا انہوں نے دیکھا ہوگا، اور پھر اس کو محسن سمجھ کر اپنے ساتھ مخلص جان کر اس کے پاس گئے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے۔ تو تعبیر جو ہے پوچھنی چاہیے عالم سے اور محسن سے، جو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ ہر کہما سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ نہیں پہنچنے پائے گا طعام، وہ کھانا، ترزقانہ، جو تم دونوں کو روزی کے طور پر دیا جاتا ہے۔
یعنی تمہارا جو مقررہ کھانا ہے جیل کے اندر وہ پہنچنے نہیں پائے گا مگر نبأتکما، بتا دوں گا میں تم دونوں کو بتأویل ہی، اس کی تعبیر، یعنی اتنی جلدی، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تم دونوں کے پاس آ جائے، یعنی کھانا آنے سے پہلے تعبیر تمہیں مل جائے گا۔ ذالکما، اس زمانے میں یہ رواج تھا، لوگ ستاروں سے حالات معلوم کرتے تھے اپنے گمان کے مطابق، اور جو اس وقت کا رسم و رواج تھا، پروفیسی، پیشنگوئیاں، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ یہ پروفیسی انہی کاہنوں کے لیے، انگلش میں جو پرافٹ استعمال ہوتا ہے پیغمبر کے لیے، یہ پرافٹ لفظ بھی درست نہیں ہے۔ یہ پرافٹ اس زمانے میں ان کاہنوں کے لیے جو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے، قرائن سے اور اشاروں سے، کچھ حالات سے دیکھ کر کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، وہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ خواہ بخواہ وہ واقع بھی ہو جائے، ان لوگوں کو پرافٹ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا ذہن اس حوالے سے کلیئر کر دیا کہ میں کوئی کاہن نہیں ہوں، میرے اوپر جنات نہیں آتے ہیں، اور میں جو ہے قرائن کو دیکھ کر یہ تعبیر نہیں بتاتا ہوں، بلکہ ذالکما، یہ تعبیر، مما، اس میں سے ہے، یعنی ان نعمت، اس فیضان الہی میں سے ہے، علمنی ربی، جو سکھلائی ہے مجھے میرے پروردگار نے، یعنی یہ وحی یا نبوی فراست ہے، اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا کہ علمنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، اور یہ سورہ یوسف جب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے کہا کہاں سے بولتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، وحی کے ذریعے بول رہا ہوں۔ انی ترکتو، دیکھو اپنی بات کلیئر کی کہ میرا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر آگے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، انی ترکتو، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے، میں لا تعلق ہوں، ترکتو ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، لا تعلق ہوں، ملت قوم، دین، ملت دین، ان لوگوں کا، ملت قوم، ان لوگوں کا دین، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر جن کا ایمان نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قدیم سے نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی تعلق تھا اب میں نے چھوڑا ہے، نہیں، جس طرح ابھی میں نے چھوڑا ہے، کبھی کا چھوڑا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، دوسری بات، اور آخرت کے دن پر بھی، آخرت پر بھی، ہم کافرون، وہ منکر ہیں۔ دیکھو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کی پیشی کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں، تو وہ مومن نہیں ہیں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا یہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے لایا ہے، اس نئے طریقے کی طرف، نئی فکر کی طرف، نئے نظریے کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، یہ تو اور بھی مشکل ہو گیا۔ اس کا جواب دیا کہ میں کوئی نو ایجاد طریقہ تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں، میں کسی نئے طریقے کا فالوور نہیں ہوں، اس کا متبع پیروکار نہیں ہوں۔ واتبعت ملت آبائی، اور پیروی کی ہے میں نے اپنے بزرگوں کے دین کی، ملت آبائی، بزرگوں کے دین کی۔ وہ بزرگ کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ تو پھر نام لینے کی ضرورت پڑی، جو بالکل مشہور تھے، جو عیسائیوں میں بھی مشہور، یہودیوں میں بھی مشہور، ہندوؤں میں بھی مشہور، اور مسلمانوں میں بھی مشہور، ملت آبائی ابراہیم، یعنی بزرگوں سے مراد میری ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، و یعقوب، اور یعقوب کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ اب یہاں سے پھر یہ مسئلہ ہے، قرآن بار بار مشرکین پر رد کرتا ہے جو کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اس طریقے پر اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی،
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ قرآن نے وہ دو باتیں اس کے ساتھ، اگرچہ ان کے باپ دادے ان کے بزرگ کچھ بھی نہ جانتے ہوں دین میں سے اور نہ خود ہدایت پر ہوں، کیا تب بھی وہ ان کے پیچھے جائیں گے؟ مقصد اگر بزرگ دین سے عاری جاہل ہیں اور خود ہدایت پر نہیں ہیں تو ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا بہت بڑی جہالت ہے، انٹرنیشنل گمراہی ہے۔ لیکن جس طرح یہاں پر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تابعداری کرتا ہوں۔ اگر باپ دادوں میں بڑے بڑے علماء، اولیاء کرام اور دین و شریعت کے متبع گزرے ہیں تو ان کو پیروی کرنا، ان کی اور نقش قدم پر چلنا یہ عین دین ہے، اس لیے کہ ان کے نقش قدم پر چلے گا تو قرآن و سنت کو فالو کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگ قرآن و سنت کے ماہرین تھے۔ جس طرح ہمارے بزرگان دین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، پیغمبر کے بعد صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین عظام ہیں، فقہائے اربعہ ہیں، مجتہدین اربعہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان کا سرخیل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین اور تبع تابعین، اس لیے کہ دین کے مسائل یا تو منصوصی ہوں گے، نص سے ثابت ہوں گے قرآن کی اور حدیث کی، وہاں پر عمل کرنا آسان ہے، نص میں موجود ہے، یا اجماعی ہوں گے جن پر صحابہ کا اجماع رہا ہے، جس طرح ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ جس طرح قرآن ہے، اس پر امت کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمع کر دیا اور امت کا اجماع اس کے اوپر ہو گیا، مصحف عثمانی، تو اجماعی مسئلہ ہے، کوئی مشکل نہیں اس کو سمجھنا۔ اور ایک ہوتا ہے اجتہادی مسئلہ، جس میں یا تو کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہی نہیں ہے، اجماع امت میں کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے اس بارے میں، یہ مسئلہ یا وہ مسئلہ نیا پیش ہوا ہے، یا اس مسئلے میں احادیث ہیں، حدیثیں دونوں صحیح ہیں، لیکن کون سی حدیث پہلے ہے کون سی حدیث بعد میں ہے، اب 1400 سال کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا کار دارد، اس کے لیے 1400 سال کا جو چین ہے حدیث کا اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان تمام کاوشوں کو جو اس سلسلے میں ہو چکی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان دو حدیثوں کو ترجیح کیسے دیا جائے؟ اب ترجیح دینے کے لیے ایک تو میں ترجیح دوں، علم و عمل دونوں حوالوں سے ناقص، ایک وہ ہستی ترجیح دے جس نے 8 صحابہ کرام کو دیکھا ہے، جس کو دنیا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، خیر غالب تھا، شر مغلوب تھا، اور لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، تقویٰ کا دور دورہ تھا۔ انہوں نے جو ترجیح دی ہے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر، قولی کو فعلی حدیث پر، یا فعلی حدیث کو قولی حدیث پر، تو ان کا دیا ہوا ترجیح یقیناً اس میں خیر غالب ہوگا آج کے اس کا ترجیح سے۔ لہذا اور اس لیے کہ قرآن یہاں پر یہ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، آباء و اجداد کے دین کی تابعداری کرتا ہوں، اور آگے چل کر قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ تو اللہ اپنے تمام بندوں سے کہتا ہے، اور پیروی کر راستے کی اس شخص کے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، تو جو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والا ہے اس کے پیچھے جانا عین دین ہے۔ تو ہم نے ان مسائل میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا جب دور آیا
تو تابعین میں اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں، تو اجتہادی مسائل میں ہم نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، اپنے تحقیق پر ہم نے اعتماد نہیں کیا، اپنے وہم و گمان پر ہم نے اعتماد نہیں کیا۔ اس چیز کو کہتے ہیں تقلید۔ تو ایسے مسائل میں تقلید پھر واجب ہے، اور اس کے بغیر انسان ٹامکٹوئیاں مرتا پھرے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، کبھی ایک کے پیچھے جائے گا اور کچھ وقت کے بعد دوسرے کے پیچھے جائے گا، یہ میری طبیعت کو نہیں لگتی ہے، اور کبھی تیسرے کے پیچھے باتیں کرنا شروع کرے گا، وہ گمراہ تھا اور میں اس گمراہ کے پیچھے چلتا رہا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا مَا كَانَ لَنَا مَا كَانَ مانا نہیں زیبا ہے ہمیں، نہیں جائز ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ان نشرکا یہ بات کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء کسی چیز کو، من شیء کسی چیز کو، اوپر جو محبت کی بات آ گئی، اس محبت میں، عبادت میں، ذات میں، صفات میں کس کو کسی حال میں اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہرائیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارے لیے کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بات کرے، اوپر سے یہی کہا نا، ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا، ہمارے لیے مناسب، اسی کہ ابراہیم وہ تو امام الموحدین تھے، توحید پرستوں کے پیشوا، ما کان لنا، لنا تمام نوع انبیاء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ تو تمام انبیاء نے ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں بار بار ہوا ہے۔ اور ما کان لنا انسانیت کے لیے مناسب نہیں ہے، انسانیت کے لیے، اس لیے کہ انسانیت کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو اس کا گن گاؤ، اسی کی عبادت کرو، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، دیکھو توحید پر ہونا اللہ کا فضل ہے، مشرک ہونا یہ اللہ کی لعنت ہے، فضل کے مقابلے میں ہے۔ وعلی اللہ علینا وعلی الناس، ہم پر اور تمام انسانوں پر، جس نے توحید کے راستے کو اپنایا، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر کرتے، لا یشکرون احسان نہیں مانتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون، اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ جو ہم مبلغین جو ہیں، تبلیغ کرنے والوں کے لیے سامعین کی دلچسپی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی، اب یہ موقع تھا، وہ بندے ان کے سامنے آ گئے، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق و کردار سے لوہا منوا چکے تھے جیل کے اندر، اور اس کا اعتراف انہوں نے یہ کہہ کر کیا، انا لنراک من المحسنین۔ تو جب یہ بات ہے تو بھئی اس محسن کی بات بھی ذرا سنو، یہ محسن کس دین پر ہے، اس محسن کے اعمال اور کردار کیا ہیں۔ تو موقع مل گیا اور مناسب بات مناسب طریقے سے مناسب وقت پر کہی جائے تو اس کا یقیناً اثر ہوتا ہے۔ تو مبلغین جو ہے وہ سامعین کی دلچسپی کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ شادی کے موقع پر عذاب قبر پر تقریر کر رہا ہے، تو نہ مناسب بات ہے یا مناسب ہے اور مناسب موقع نہیں ہے، تو سننے والے کیا کہیں گے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اور جو علمنی کہا، علمنی ربی، یوسف علیہ السلام نے ظاہر کر دیا اپنے آپ کو۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور لوگ لڑنے بڑھنے پر اتر آئے، اس مسئلے کو کوئی جاننے والا ہو تو فی الفور اپنے آپ کو میدان میں لے آئے کہ بھئی اس مسئلے کو میں جانتا ہوں، میں عالم ہوں، حدیث کو جانتا ہوں، قرآن کو جانتا ہوں، آ جاؤ اس کا حل یہ ہے۔ تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں ہر وقت بلا ضرورت جو ہے وہ اس بات کا ڈنڈورا پیٹنا کہ جی میں عالم دین ہوں، یہ بات ضروری نہیں۔ اچھا،
اور تیسری بات جو ہے علم کا سرچشمہ علمنی ربی، علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، علم عطا کرنے والا اللہ، حقیقت میں علم کہلانے والا علم بھی وہ ہے جو اللہ نے بندے کو عطا کی ہے، سکھایا ہے۔ اور انی ترکت، بیزاری کا اعلان کر دیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ اچھا، یا صاحب السجن، اب دعوت کا دوسرا حصہ، اپنے بارے میں وضاحت کر دی، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ دادا اپنے بزرگوں کے دین پر ہوں، تو بزرگوں کا دین مشہور تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، واقعہ مشہور تھا، اور یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز مقدس آباد کیا، بیٹے کو یہاں لا کر بسایا، یہ سارے واقعات گزر چکے تھے، تو وہ لوگوں کے دل و دماغ پر حاوی تھے، تو جب ان کا حوالہ دیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، ان کا عقیدہ کیا ہے اور یہ کس کی اولاد ہے۔ اور تیسری بات، اپنی بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کچھ اور ہوں، اور لیکن باپ دادا کا نام جو ہے ربڑ اسٹیمپ کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تو بڑے مشہور لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بات کر رہا ہے، انی ترکت، میں چھوڑ چکا ہوں، ترک کر چکا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی طرح میرا بھی بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح اسحاق میرا دادا، اس کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تمہارے اس دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام میرا باپ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی بات کرتا ہے۔ اب دوسری بات، یا صاحب السجن، اے دو ساتھیوں، صاحب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں، السجن جیل، تو جیل کے ساتھیوں، میرے ساتھیوں نہیں کہا، صاحب السجن جو صاحبینی ہے، اصل میں وہ نون تثنیہ کا ڈراپ ہو چکا ہے، جب اضافت ہو جائے تو نون تثنیہ کا اور نون جمع کا جب آتا ہے وہ گر جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ یا صاحب السجن، یہ دو ساتھیوں جیل کے، اب جیل کے ساتھیوں کا، یہ نہیں پر میں میرے ساتھیوں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے دین پر، عقیدے پر وہ لوگ نہیں تھے، اور حقیقت میں ساتھی وہ ہے جو آپ کے فکر و نظر کا ساتھی ہو، آپ کا عقیدہ اس کا عقیدہ ایک ہو، آپ کا مزاج اس کا مزاج ایک ہو، آپ کے اعمال اس کے اعمال ایک ہوں، اور وہ دین کی طرف لے جانے میں آپ کا سپورٹر ہو، معاون ہو، وہ تمہارا ساتھی ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ ایسے نہیں تھے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون، کیا معبود جدا جدا، متفرق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، متفرق جدا جدا، الگ الگ، بکھرے ہوئے، ارباب رب کی جمع ہے، ارباب رب کی جمع ہے، اور رب کا معنی پہلے بتایا جا چکا ہے، رب جو نیست سے ہست کر دے، جو پیدا کرنے کے بعد بقا کا سامان پیدا کرے، باقی رکھنے کے بعد انسان کو کمال تک پہنچائے کہ وہ اپنے ارادے سے اپنے فیصلے کر سکے، اور یہ کرنے والا رب ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، لہذا رب بھی اللہ ہی ہے۔ ارباب کیا معبود، رب جو ہے، رب کا استعمال عربی میں اضافت کے ساتھ تو جائز ہے، مطلب رب الدار گھر کا مالک، اور رب السیارہ گاڑی کا مالک، رب الدراہم درہموں کا مالک، لیکن رب جو ہے جنرلی اس کا استعمال نہیں ہے، یہ گزشتہ شریعتوں میں اس کا اس طرح استعمال تھا، اور حدیث نبوی میں اس کے استعمال سے روکا گیا ہے، لا یقل العبد ربی، کوئی غلام جو ہے اپنے آقا کو ربی نہ کہے، ربی میرا رب، ربی مانا میرا آقا، ربی نہ کہ لفظی سمات، ولیکن لیقل سیدی، لیکن سیدی کہے جناب، سید آقا کو کہتے ہیں، لفظ رب کے استعمال سے منع فرمایا،
اس لیے کہ رب کے اندر یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور مخلوق کے اندر ان تین چیزوں کا ہونا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ارباب متفرقون خیر، بہتر ہے ام اللہ، یا اللہ پاک، الواحد ایک، القہار سب پر غالب، سب القہار ایڈمنسٹریٹر، سب کا انتظام کرنے والا، سب پر غالب۔ ما تعبدون، نہیں پوجتے تم، من دونہ اللہ کے سوا، اللہ سے نیچے، الا اسماء مگر ناموں کا، اسماء اسم کی جمع ہے، سمیتموہا رکھ لیے ہیں تم نے، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے بزرگوں نے، تمہارے باپ دادوں نے، یہ نام ہی نام ہے، ان کا کوئی مسمى نہیں ہے، کس کے یہ نام ہے، ان کے کام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوئے ہیں تو رب کیسے ہو گئے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری ہے اللہ پاک نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی سند نہیں اتاری ہے، تو لے آؤ کسی نوشتے میں، صحف ابراہیم پہلے نازل ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے، یا نوح علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے، کہیں اللہ نے کوئی سند اتاری ہے، نازل کی ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ شریک ہیں، نہیں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ پاک کے لیے، امارا حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی نہ کرو تم مگر ان کی، ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا، ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو حکمران ماننا، ولکن اکثر الناس، مگر اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہو چکی ہیں اس لیے نہیں جانتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اب تعبیر ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں دیکھنا یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے اس درمیانی تھوڑے سے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور اس میں کوئی ٹائم تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر دیتا ہوں اور اب میری دو معروضات سن لیجئے، تو دین کی دعوت ان تک پہنچائی۔ اب جو بھی دین کا داعی ہے، اور آپ دیکھو داعی کہلاتا ہے، وہ ان مواقع کی تلاش میں ہو، جس طرح یوسف علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔ اب ہم لوگ کسی دکان میں جاتے ہیں، وہ 10 منٹ 15 منٹ گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات اس کے ساتھ نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ملاوٹ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، 2 نمبر کی چیز بیچنے والا ایسا ہوتا ہے، ڈنڈی مارنے والا ایسا ہوتا ہے۔ اور تجارت کے ساتھ صحابہ کرام نے عبادت بھی کی ہے، نمازیں بھی ان کی قضا نہیں تھی، اور تجارت میں بھی انہوں نے نفع حاصل کیا تھا، تو دین کی ایک بات پہنچائی یا 2 باتیں پہنچائی، تو یہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے داعی۔ تو اس یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، توحید اور آخرت کا ذکر کرے کم از کم، جس پر ہر مسلمان کو ایمان ہے، یقین ہے۔ اچھا، یا صاحب السجن، 2 ساتھیوں قید خانہ کے، اما احدکما، اب تعبیر بتا رہا ہے، اما احدکما، اما مانا رہا وہ جو ہے تم میں سے، یسقی فیسقی، ایک تم میں سے، احدکما ایک تم میں سے، فیسقی ربہ خمرا، یعنی جس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کو تعبیر دی کہ وہ اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلاتا رہے گا، یعنی وہ بری ہو جائے گا، جیل سے نکل جائے گا اور اپنے سیٹ پر بحال ہو جائے گا، ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب، اما الآخر، دوسرا جو ہے فیسلب، یسلب سلیب، اس کو سلیب دی جائے گی، ہینگ کیا جائے گا اس کو۔ تو یہ ہینگ کرنا اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، سلیب پھانسی دینا جو ہے یہ شرعی سزا نہیں ہے، شرعی سزا قصاص میں قتل کرتے ہوئے جو آلہ استعمال کیا گیا ہے اس آلے سے قاتل کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو سلیب کا طریقہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، درخت کی خشک تنے ہوتے تھے، بندے کو ان تنوں سے لٹکاتے تھے رسی کے ذریعے اور پھر اسی طرح چھوڑ دیتے تھے، مہینہ 10 دن 15 دن وہ ہینگ رہتا تھا اور لوگ اس کو دیکھتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے، اور حکومت وقت یا بادشاہ کے خلاف پھر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب اس حال میں اس کو چھوڑتے تھے تو مردار خور پرندے جو ہے
وہ آ کر پہلے اس کا سر کھاتے تھے، اس کا دماغ کھاتے تھے، اس کی آنکھیں نکال کر کھاتے تھے اور زبان نکال کر کھاتے تھے۔ تو اس بندے نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں روٹیوں کا ٹوکرا جو ہے اپنے سر کے اوپر جو ہے اٹھا رکھا ہے، اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، رہا دوسرا سو سولی دیا جائے گا، وہ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پھر کھائیں گے پرندے مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے، تو سولی دے کر اس کو اسی حال میں چھوڑا جائے گا اور پرندے مردار خور اس کے سر پر سے کھائیں گے۔ فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي، فیصلہ کر دیا گیا ہے، معاملہ، الامر معاملہ، الذی فیہ، وہ جو اس کے بارے میں، فیہ اس کے بارے میں، تستفتیان، تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، معاملہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے، ظن سمجھتے تھے وہ، یعنی یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے، انہ کہ یہ دوسرا بندہ جو ہے شراب نچوڑنے والا، ناجن رہا ہونے والا ہے، نجات پانے والا ہے، اسے کیا کہ منہما، ان دونوں میں سے اسے کہا اذکرنی، میرا تذکرہ کرنا، کہ بھئی جیل میں ایک بندہ ہے، عبرانی ہے، معصوم ہے، محسن ہے، بے گناہ ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ ایک بات یہ عند ربک، اپنے آقا کے سامنے، اور دوسری بات جو ہے اذکرنی، جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی کہ ہماری ملت سے اس بادشاہ کو بتا دو، ایک بندہ ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر واتبعت ملت آباء ابراہیم واسحاق ویعقوب، اس قسم کی باتیں کرتا ہے ایک آدمی ہے وہاں پر۔ یہ دونوں باتیں مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور عام مفسرین نے یہی فرمایا کہ میرے بارے میں بتا دو، یہ تدبیر ہے، ناجائز نہیں، توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، اسی کے جائز کام کے لیے جائز تدبیر۔ ایک بندہ رہا ہونے والا ہے، بھئی آپ جا کر کسی سے میرا پیغام جو ہے ان کو دے دیں کہ ایسا بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اور توکل کے خلاف یہ ہے کہ بندہ مصیبت میں پھنس کر ناجائز راستوں کا انتخاب کرے، یہ توکل کے خلاف۔ اس نے تو جائز راستے کا انتخاب کیا۔ اذکرنی عند ربک، ذکر کر میرا اپنے آقا کے سامنے، فانساہ، بس بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا سے، فلبث، سو ٹھہرے رہے وہ، فی السجن، زندان میں، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال، 5 سال یا 7 سال یا 9 سال۔ تو بضع کا اطلاق جو ہے، بضع کا اپلیکیشن 3 پر، 5 پر، 7، 9 پر ہوتا ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک۔ تو یہ علماء لکھتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو اس لیے کہا کہ وہاں پر اپیل کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اگر اپیل کا طریقہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام اپیل کے راستے سے آگے بڑھتے۔ تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، علماء نے لکھا ہے انبیاء کرام جو ہے ان پر شیطان جو ہے براہ راست اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شیطان پیغمبروں کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا ہے تاکہ ان کی گاڑی میں روڑا اٹکا رہے، ٹائم زیادہ لگ جائے، یا کام جو ہے وقت پر پورا ہونے نہ پائے، اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے۔ پیغمبروں پر ایسا ہی ہو سکتا، کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام